صالحین بھی مولا ہیں۔ اب اگر کوئی مولا صدیق کہہ دے یا مولا فاروق کہہ دے یا مولا عثمان کہہ دے تو بعض لوگوں کو تنگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مولا صرف حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صالح المومنین کو مولا کہنا جائز ہے، لیکن یہ بھی سننا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، اس پرفتن دور میں سب سے بڑا فتنہ جو اہل سنت و جماعت کو درپیش ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپے رافضی اور تفضیلی، اور بالخصوص یہ پنڈی گروپ جو ہے یہ تو الحمدللہ علماء اہل سنت و جماعت نے بڑی سخت ان کی علمی گرفت کی اور ان کا علمی محاسبہ کر کے، ان کی نقاب کشائی کر کے، ان کے باطل عقائد و نظریات کو عوام کے سامنے پیش کیا اور ان کے مکر و فریب چہرے کو عوام کے سامنے بے نقاب کر کے عوام کو ان کی اصلیت سے آگاہ کیا۔ تو اب یہ پنڈی گروپ جو ہے اس قدر ان کا دماغ مفلوج ہو چکا ہے اور اس قدر یہ حواس کھو بیٹھے ہیں کہ اب یہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہی حال ہے پنڈی گروپ کے ایک فرد اسد شاہ گردیزی کا، کہ کل میں نے اس کا ایک ویڈیو کلپ سنا جس میں اس نے محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر قاظمی شاہ صاحب کی ایک تحریر پیش کر کے معاذ اللہ شاہ صاحب پر مبغض اہل بیت ہونے کا الزام لگایا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شاہ صاحب کی وہ تحریر جو اس نے پیش کی اور غلط رنگ سے پیش کر کے شاہ صاحب پر یہ الزام لگایا، اس تحریر کا عنوان یہ تھا کہ لفظ مولا کیا یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے خاص ہے؟ اس پر شاہ صاحب نے دلائل بیان کرتے ہوئے تفسیر مظہری سے ایک حوالہ پیش کیا، ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ اس آیت مقدسہ کو پیش کر کے صحابہ کرام کے جو اقوال تھے، صحابہ نے جو صالح المؤمنین کی تفسیر کی، اس کو بیان کیا کہ اس آیت مقدسہ میں صالح المؤمنین سے مراد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مولا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے۔ تو اس کو بیان کر کے شاہ صاحب نے کہا کہ مولا علی شیر خدا کی لفظ مولا میں مولا علی شیر خدا کی بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام ہے، لیکن یہ لفظ مولا علی شیر خدا کا خاصہ نہیں ہے، کیونکہ خاصہ کی تعریف یہ ہے خصوصیت کی کہ وہ وصف جو ایک ذات میں پایا جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسری ذات میں نہ پایا جائے۔ لیکن یہاں حدیث پاک میں حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے لفظ مولا آیا، اور قرآن کی تفسیر جو صحابہ کرام نے کی ہے اور صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مولا ہونا یہ قرآن سے ثابت کیا ہے۔ تو اگر یہ مولا علی شیر خدا کا خاصہ ہے مولا ہونا، تو پھر اس سے لازم آئے گا کہ معاذ اللہ اس سے قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا، اور صحابہ نے جو تفسیر کی ہے اس کا انکار ہوگا، اس کا رد ہوگا۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے ان دلائل کو ذکر کر شاہ صاحب نے کہا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کی لفظ مولا میں بڑی عظمت اور شان ہے، لیکن مولا علی شیر خدا کا یہ لفظ خاصہ نہیں ہے۔ خصوصیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بلا تشبیہ و تمثیل میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام، بڑا بلند مرتبہ ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، کیونکہ فی نفس ہی جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اسی طرح دوسرے انبیاء بھی نبی ہیں، اگرچہ درجات میں
بہت اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب انبیاء پر اور اللہ نے تمام رسولوں پر فضیلت اور شان عطا فرمائی ان کے مقابلے میں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یہ سرکار کی خصوصیت نہیں ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں اور رسولوں کا امام ہونا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے امام ہیں۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے تو اب کسی اور نبی میں یہ شان نہیں ہے کہ اس کو امام الانبیاء اور مرسلین کہا جائے، کیونکہ یہ سرکار کی شان ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سرکار کی یہ خصوصیت ہے، اور اب کسی اور نبی کے لیے اس لقب کا بولنا کسی اور نبی کے لیے یہ لقب نہیں ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے اور خصوصیت ہے، اور کسی اور نبی کو خاتم النبیین نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے اللہ نے تمام مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن کسی اور نبی کو یہ شان حاصل نہیں۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے۔ تو یہ خصوصی شان ہے کہ جو سرکار کی شان خصوصیت ہے کسی اور نبی کو وہ حاصل نہیں ہے۔ تو اگر بالفرض بقول اس کے حضرت مولا علی کی شان ہے، یہ خصوصی شان ہے مولا ہونا، تو پھر قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ صحابہ نے بیان کیا ہے کہ صالح المؤمنین سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کا مولا ہونا صحابہ نے ثابت کیا ہے۔ تو اگر اس کے قاعدے اور قانون کو لیا جائے تو قرآن کی آیت کا انکار لازم آئے گا اور دیگر احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ تو یہ اس بندے نے پھر اس کے بعد یہ اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت پیش کی، اور اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ کون ہے جس کو مولا مسلمانوں کا مولا کہا گیا اور بتعقید عقید کہا گیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا علی اس نے یہ ثابت کیا اور الزام لگایا اعلیٰ حضرت پر کہ اعلیٰ حضرت نے مولا علی کی شان کو مولا علی کی خصوصیت میں شمار کیا ہے، جبکہ بات دراصل میں یہ ہے کہ جس جہت سے اعلیٰ حضرت خصوصیت بیان کر رہے ہیں ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی مولا ہونے کا اعلان کیا اور ان کا اعلان مولا علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا، اس طرح کسی اور صحابی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ تو اس جہت سے اس اعلان کی جہت سے حضرت مولا علی شیر خدا کی یہ خصوصیت ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، لیکن لفظ مولا کو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا علی کی خصوصیت اور خصائص میں شمار نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا الزام اس بندے نے لگایا، کیونکہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس کو ذکر کیا تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مولا ہونا متعدد صحابہ کی تفسیر سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا۔ تو اگر اس کو مولا علی کی خصوصیت اعلیٰ حضرت مانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت تسلیم کرتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کا اپنا کلام اپنے کلام کی تردید کر دے گا۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت ابو بکر و عمر کو بھی مولا لکھا، مولا علی شیر خدا کو مولا لکھا، تو اس جہت سے مولا علی کی یہ فضیلت اور خصوصیت ہے کہ جس طرح سرکار نے مولا علی کا اعلان مولا ہونے کا کیا اس طرح کسی اور صحابی کا نہیں کیا، اس جہت سے مولا علی کی خصوصیت ہے۔ تو یہ اس نے کہاں کی بات کو کہاں جا کر فٹ کیا اور اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے مولا علی کے اس مولا ہونے کو مولا علی کی خصوصیت میں شمار کیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کتنا جھوٹ بولا اور الزام لگایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر اس بندے نے۔ اب اس سے میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں اسد شاہ گردیزی سے کہ آئندہ اپنے بیان میں ان سوالوں کے جواب ضرور دے۔ سب سے پہلا میرا سوال اسد شاہ گردیزی سے اور تمام اس ترجمان مترفزہ ٹولے سے ہے کہ لفظ مولا کا معنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک کیا ہے، اس کو بیان کرو، اور دوسرے نمبر پر خاصہ کی تعریف کرو کہ خاصہ کسے کہتے ہیں۔ اور ایک سوال میرا اس سے یہ ہے اسد شاہ گردیزی سے
کہ اگر تمہارے نزدیک یہ مولا علی کی خصوصیت ہے مولا ہونا، تو اگر کوئی بندہ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مولا کہے تو اس پر شرعی حکم تم کیا لگاؤ گے؟ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور اس پر شرعی حکم کیا آتا ہے؟ ہین بھی مولا ہیں۔ اب اگر کوئی مولا صدیق کہہ دے یا مولا فاروق کہہ دے یا مولا عثمان کہہ دے تو بعض لوگوں کو تنگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مولا صرف حضرت مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صالح المومنین کو مولا کہنا جائز ہے، لیکن یہ بھی سننا، اس کو بھی واضح کرو۔ تو یہ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کے معاذ اللہ ایک عبارت کو الٹ رنگ سے پیش کر کے معاذ اللہ ایک سید زادے پر اتنا بڑا الزام اس نے لگایا اور ان کو مبغض اہل بیت معاذ اللہ کہا، اور اعلی حضرت کی تحریر کو پیش کر کے معاذ اللہ اس نے اعلی حضرت پر بھی الزام لگایا۔ تو یہ مختصر سی میں نے وضاحت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔